بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، شرح تعامل کے سبق اور اجرا میں خوش آمدید، مرحبا۔ پیارے دوستو، ہم نے پیچھے شرح تعامل کی 6 انواع پڑھ لی تھی۔ آج 7ویں نوع ہم شروع کر رہے ہیں۔ 7ویں نوع جو ہے وہ اسماء کے بارے میں، اور ایسے اسماء جو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں۔ پیچھے ہم نے حروف پڑھے تھے، حروف جوازم جو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں۔ تو آج یہ جو نوع ہے یہ اسماء کے بارے میں، ایسے اسماء جو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں۔ اور یہ جو اسماء ہوتے ہیں نا، یہ جب فعل مضارع کو جزم دیں گے اس وقت یہ ان کے معنی میں ہوں گے، ان کے معنی پر یہ مشتمل ہو کر فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں۔ آگے اس کے بارے میں ایک ضابطہ بیان کیا جا رہا ہے، یہ 2 فعلوں پر داخل ہوتا ہے۔ یہ جو اسماء آ رہے ہیں نیچے، یہ آ رہے ہیں من، ما، ایون، متا، اینما، انا، مہما، حیثما، ازما، یہ جو نوع ہیں یہ 2 فعلوں پر داخل ہوتے ہیں۔ یہاں شرح میں تعامل میں یہ لکھا ہوا ہے، لیکن جو ہے یہ پہلا فعل ہوتا ہے، لازمی نہیں ہے کہ یہ دونوں فعل ہوں گے، پہلا بھی فعل ہوگا دوسرا بھی جملہ فعل ہوگا۔ بہتر یہ ہے کہ 2 جملوں پر داخل ہوتا ہے، اور ان میں سے پہلا جملہ فعل ہونا ضروری ہے، دوسرے کا فعل ہونا لازمی نہیں ہے۔ بہرحال یہاں جو ضابطہ بیان کیا جا رہا ہے شرح میں تعامل میں، وہ یہی ضابطہ ہے کہ 2 فعلوں پر داخل ہوتا ہے۔ جو پہلا فعل ہوتا ہے وہ سبب ہوتا ہے دوسرے کے لیے، یعنی دوسرے کے لیے پہلا فعل جو ہوگا وہ سبب ہوگا۔ آگے پڑھیں گے، مثالیں آئیں گی، انشاءاللہ یہ سمجھ آ جائے گی مزید بھی۔ ابھی اتنا یاد رکھیے گا کہ جو پہلا فعل ہوتا ہے وہ سبب ہوتا ہے دوسرے فعل کے لیے۔ پہلے کو شرط کہا جاتا ہے اور دوسرے کو جزا کہا جاتا ہے۔ اگر اب آگے ایک اور ضابطہ بیان کیا جا رہا ہے یہاں سے کہ اگر دونوں فعل مضارع ہیں یا ان میں سے پہلا فعل مضارع دوسرا نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہاں بھی یہی بات آ گئی ہے کہ لازمی نہیں ہے کہ دونوں فعل ہی ہوں گے۔ یہاں کہہ رہے ہیں کہ پہلا فعل مضارع ہے، دوسری بات یہ بیان کر رہے ہیں کہ دونوں میں سے پہلا فعل مضارع ہے۔ پہلی بات ہے یہ کہ پہلا اور دوسرا دونوں فعل جس پر یہ اسماء داخل ہوں گے وہ دونوں فعل مضارع ہوں گے، یا ان دونوں میں سے ایک مضارع ہوگا، دوسرا مضارع نہیں ہوگا۔ تو جو فعل مضارع ہوگا اس پر جزم واجب ہوگی، اس پر جزم دینا واجب ہو جائے گا۔ یہ پیچھے بھی ہم نے ان کے بارے میں بھی پڑھا تھا۔ اور یہ جو اسماء ہیں یہ نوع ہیں من، ما، ایون، متا، اینما، انا، مہما، حیثما، ازما۔ ترجمہ دیکھ لیں، اس کے بعد ہم ترکیب شروع کریں گے۔ 7ویں نوع اسماء کے بارے میں ہے، ایسے اسماء جو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں ان کے معنی پر مشتمل ہونے کے وقت، اور یہ داخل ہوتے ہیں 2 فعلوں پر داخل ہوتے ہیں۔ یہ اسماء جو اس میں ضمیر نکلے گی یہ اسماء 2 فعلوں پر داخل ہوتے ہیں۔ پہلا فعل سبب ہوتا ہے دوسرے فعل کے لیے، اور پہلے کو کہا گیا شرط، نام دیا گیا شرط کا، دوسرے کو جزا کا۔ بس اگر دونوں فعل ہوں مضارع، یا پہلا ہو مضارع دوسرا نہیں، نہ کہ دوسرا، تو بس جزم مضارع میں واجب ہوگی۔ اور یہ نوع اسماء ہے، یعنی من، ما، ایون، متا، اینما، انا، مہما، حیثما، ازما۔ یہ ہمارا ترجمہ ہو چکا ہے۔ اب ترکیب ہم کرتے ہیں۔ پہلی ترکیب جو پہلے جملے کی ہوگی، النوع سے لے کر ان تک، یہاں تک ایک ترکیب ہوگی۔ چلیں ترکیب شروع کرتے ہیں۔ النوع السابع اسماء۔ النوع جو ہے یہ بھی معرفہ ہے، السابع یہ بھی معرفہ ہے۔ جب 2 معرفہ آ جائیں تو پہلا موصوف دوسرا صفت ہوتا ہے، تو النوع موصوف ہو جائے گا، السابع صفت، موصوف صفت مل کر یہ اب معرفہ ہے۔ تو اس کے بعد نکرہ آ رہا ہے، پہلے معرفہ ہو اس کے بعد نکرہ ہو، تو پہلے کو مبتدا بناتے ہیں، جو نکرہ ہوگا تو وہ خبر بنے گا، تو ہم موصوف صفت کو ملا کر مبتدا بنا دیں گے، اور اسماء پیچھے کے لیے خبر ہے۔ اور آگے دیکھیں، اب یہ نکرہ ہے، آگے جملہ آ رہا ہے، فعل آ رہا ہے، تو نکرہ کے بعد
اگر جملہ آ جائے تو نکرہ کو موصوف بنایا جاتا ہے اور بعد والے جملے کو صفت بنایا جاتا ہے. تو اسماء جو ہے یہ موصوف بن جائے گا. تجزیم الفعل ہے، اس فعل کی اندر ضمیر ہے ہی ضمیر، یہ اس کا فاعل بن جائے گی. ہر فعل کے لیے فاعل ہوتا ہے، یا تو ظاہر ہوگا یا ضمیر ہوگا، تو اس میں ضمیر ہے. اور فعل المضارع، فعل معرف ہے، مضارع بھی معرف ہے. جب دو معرف آ جائیں تو موصوف صفت بنتے ہیں. تو فعل موصوف مضارع صفت، موصوف صفت مل کر یہ مفعول بھی بن جائے گا تجزیم کا. حالہ مضاف ہے، کون مصدر مضاف، دوبارہ اس کو مضاف کریں گے. یہ جو کون مصدر مضاف کون ہوتا ہے، اس کا آگے جو ضمیر ہوگی اس کو اسم بھی کہہ سکتے ہیں اس کا، اور مضاف الیہ بھی کہہ سکتے ہیں. مضاف الیہ ہو کر اس کا اسم بھی ہوگی اور مضاف الیہ بھی ہوگی. تو ہاں ضمیر مضاف الیہ کہہ دیں یا اس کا اسم کہہ دیں. اور مشتملتن یہ اس کی خبر ہے، کون مصدر مضاف کی. تو مشتملتن خود یہ جو ہے یہ صفت کا صیغہ ہے، تو جو آگے ہوگا وہ اسی کے متعلق ہو جائے گا. یا ضمیر اس میں نکلے گی، وہ اس کا فاعل ہو جائے گی. اور الا حرف جار ہے، معنی مضاف ان مراد اللفظ ہو کر یہ مضاف الیہ ہو جائے گا. مضاف الیہ مل کر الا کا جار کا مجرور بن جائے گا. جار مجرور مل کر یہ ظرف لغو ہوں گے مشتملتن یہ اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر یہ خبر بن جائے گی کون کی، کیونکہ فعل ناقص کی جو خبر ہوتی ہے وہ منصوب ہوتی ہے، اس لیے ادھر زبر پڑھا جا رہا ہے، اس کو منصوب پڑھا جا رہا ہے مشتملتن. تو فعل کون مصدر مضاف اپنے اس اسم یا مضاف الیہ کہہ دیں، اور اپنی خبر سے مل کر حال مضاف کو مضاف الیہ ہو جائے گا. مضاف الیہ مل کر یہ مفعول فی بن جائیں گے. تجزیم فعل تھا. فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ صفت بن جائے گی. اسماء ان کے اسماء موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ پھر خبر بن جائے گا. یہ جہاں مبتدا اس کو بنایا تھا، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا. آگے دوسری ترکیب دیکھیں، وَتَدْخُلُ عَلَى الْفِعْلَيْنِ، صرف اس جملے کی ترکیب ہوگی. تدخلو یہ فعل ہے، ہر فعل کا فاعل ہوتا ہے، تو اس میں جو فاعل ہوگا وہ ضمیر ہوگی، ہے یا ضمیر. الا حرف جار ہے، فعلین یہ مجرور ہے. یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، جب تثنیہ ہو تو اس کی حالت نصبی اور جری یا کے ساتھ آتی ہے. جار مجرور مل کر یہ ظرف لغو ہو جائیں گے. فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو جائے گا. دوسری جو ترکیب، تیسری دو ترکیبیں ہو چکی ہیں، تیسری جملے یہاں سے ہوگی. وَيَكُونُ الْفِعْلُ الْأَوَّلُ سَبَبًا لِلْفِعْلِ الثَّانِي، اس کی ترکیب ہوگی. یکونو یہ فعل ناقص ہے. اب الفعل الاول یہ دونوں معرف آ رہے ہیں، فعل بھی معرف ہے، اول بھی معرف ہے. جب دو معرف آ جائے تو موصوف صفت بنتے ہیں، تو اس کو موصوف صفت کر کے ہم یکونو فعل ناقص کا اسم بنا دیں گے. فعل ناقص کا اسم. سبباً یہ اب نکرہ ہے، نکرہ کے بعد جار مجرور آ رہا ہے، جو یہاں قاعدہ لگا تھا یہاں نہیں ہے، پہلے کئی بار آ چکا ہے. تو یہاں نکرہ کے بعد جار مجرور آ جائے تو نکرہ کو موصوف بنایا جاتا ہے، اور جار مجرور کو کسی کے متعلق کر کے صفت بنایا جاتا ہے. تو سبباً موصوف ہو جائے گا، لام جار ہے، فعل اب فعل بھی معرف ہے، الثانی بھی معرف ہے. جب دو معرف آ جائیں تو یہ بھی موصوف صفت بن جائیں گے. یہ فعل موصوف، الثانی صفت، موصوف صفت مل کر جار کا مجرور، جار مجرور مل کر یہ ظرف مستقر ہوں گے ثابتن کے. ثابتن کیونکہ اس کی صفت ہے، موصوف صفت کا اعراب ایک طرح کا ہوتا ہے. ثابتن اس میں فاعل ہوا ضمیر فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور اس متعلق سے مل کر یہ صفت بن جائے گی سبب بن گئی.
سبباً مصحوب اپنی صفت سے مل کر یہ خبر بن جائے گا یکون فعل ناقص کی. فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ہو جائے گا. اب آگے ترکیب دیکھیں. ہماری 3 ترکیبیں ہو چکی ہیں 3 جملوں کی. چوتھے جملے کی ترکیب وہ یسمى الاول شرطا وثانی جزاء. یسمى یہ فعل ہے، فعل مجہول ہے، اور الاول یہ اس کا نائب الفاعل ہے، لیکن پہلے ہم عطف کریں گے، وہ حرف عطف ہے. اب یہ بھی ایک ضابطہ ہے کہ ایک حرف عطف کے ساتھ 2 مختلف چیزوں پر عطف ہو سکتا ہے. تو اول کا عطف ہوگا ثانی پر اور شرط کا عطف ہوگا جزا پر. الاول معطوف علیہ وہ حرف عطف ثانی معطوف. اسی طرح شرطن معطوف علیہ اور وہ حرف عطف جزان معطوف. الاول اپنے معطوف علیہ، الاول معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ نائب الفاعل بنے گا یسمى کا. شرطن یہ اپنے معطوف سے مل کر، شرطن بھی معطوف علیہ تھا تو یہ اپنے جزان معطوف سے مل کر یہ مفعول بن جائے گا یسمى کا. یسمى اپنے نائب الفاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو جائے گا. فَإِن كَانَ الْفِعْلَانِ مُضَارِعَيْنِ او كَانَ الْأَوَّلُ مُضَارِعًا دُونَ الثَّانِي فَالْجَزْمُ وَاجِبٌ فِي الْمُضَارِعِ. یہ ایک ترکیب ہوگی. یہاں سے فَإِن سے لے کر فی المضارع تک یہ ایک ترکیب ہوگی. دیکھیں فا جو ہے، فا تفصیلیہ، ان حرف شرط، کانا فعل ناقص ہے، فعلانی یہ اب حالت تثنیہ ہے اور حالت رفع میں ہے. حالت رفع اس کی الف نون کے ساتھ آتی ہے تثنیہ کی. تو کانا فعل ناقص اور فعلانی یہ جو ہے یہ اس کا اسم بن جائے گا، اور مضارعین یہ اس کی خبر فعل ناقص کی. فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر معطوف علیہ ہو جائے گا. او حرف عطف ہے، کانا فعل ناقص ہے، الاول یہ کانا کا اسم، اور مضارعن یہ صفت کا صیغہ بھی ہے. خبر تو بنے گی کانا کی لیکن پہلے یہ صفت کا صیغہ ہے. تو دونا مضاف ثانی مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر یہ مضارعن کا مفعول بن جائے گا، مفعول فی. تو فعل صفت کا صیغہ اپنے اس کے اندر ہیا ضمیر نکلے، ہوا ضمیر نکلے گی، ہوا یہ اس کا فاعل بن جائے گا. فعل مضارع صفت کا صیغہ ہے اس میں فاعل، تو اس میں فاعل اپنے ہوا فاعل اور مفعول فی سے مل کر یہ کانا کی خبر بن جائے گی. کانا فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر یہ معطوف بن جائے. اب یہاں معطوف علیہ بنایا تھا، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر شرط بن جائے گا. یہ سارا مل کر یہ شرط. فا جو ہے یہ فا جزائیہ ہے. جزم الجزم یہ اب معرفہ ہے، واجب النکرہ ہے. معرفہ کے بعد نکرہ آ جائے تو معرفہ مبتدا بنتا ہے اور بعد والا نکرہ اس کی خبر بنتا ہے. الجزم کو ہم مبتدا بنایا دیں گے. واجب یہ صفت کا صیغہ ہے، فی حرف جار ہے اور اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل بن جائے گا. فی حرف جار مضارع مجرور، جار مجرور مل کر یہ متعلق ہو جائیں گے، ظرف لاغ بن جائے گی. صفت کا جو صیغہ اس میں فاعل والا، اس میں فاعل اپنے فاعل اور اس متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر بن جائے گا جزم کی. مبتدا اپنے خبر سے مل کر یہ جزا بن جائے گا. اب یہ شرط تھی، ساری شرط اور جزا مل کر جملہ شرطی ہو جائے گا. یہ اب آخری ترکیب ہے، وہی تسعۃ اسماء. اب اس کی الگ بھی کر سکتے ہیں، ان کی الگ بھی کر سکتے ہیں. 3 طرح ترکیب ہو سکتی ہے اس کی. شروع میں ایک ضابطہ بیان کیا تھا کہ پہلے اجمالی چیز بیان کی جائے، پھر اس کی اگر تفصیل آگے بیان کی جا رہی ہو تو اجمال اور جو تفصیل ہے اس کی 3 طرح ترکیب ہو سکتی ہے. تو وہیہ جو ہے یہ مبتدا ہے، تسعۃ یہ مضاف ہے، اسماء یہ تمجیز ہے، مضاف الیہ تمجیز کہتے ہیں اس کو. تسعۃ ممیز اور اسماء تمجیز. ممیز اپنی تمجیز سے مل کر یہ مبدل منہ بن جائے گا، اور آگے والا سارا معطوف علیہ اور بقیہ سارے معطوف بنیں گے. معطوف علیہ اپنے تمام معطوفات سے مل کر یہ بدل بن جائے گا. مبدل منہ اور بدل مل کر
ہیا مبتدا کی خبر بن جائے گا، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبر ہے۔ ایک ترکیب الگ بھی کر سکتے ہیں، ہر ایک سے پہلے یا اس سے پہلے، ان سے پہلے آنی نکال دیں، آنی یعنی میری مراد ہے، اور یہ معطوف اپنے معطوف علیہ اپنے تمام معطوفات سے مل کر یہ آنی کا مفعول بن جائیں گے، یہ بھی ترکیب کر سکتے ہیں۔ اور ہر ایک کے شروع میں اولھا، ثانیھا، ثالثھا مبتدا نکالیں گے، ان کو خبر بنائیں گے، ہر ایک کی الگ الگ ہوگی ترکیب، یہ بھی ترکیب کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارے اس سبق کی مکمل ترکیبیں بھی ہو چکی ہے، ترجمہ بھی کر دیا تھا، سبق سمجھا بھی دیا تھا، امید ہے کہ سمجھ آ گئی ہوگی انشاءاللہ۔ پھر اگلے سبق میں اگلی ویڈیو میں ملیں گے، تب تک اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔